الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المكرمين أجمعين وابنه الكريم الغوث العظم الجيلاني البغدادي وابنه الكريم خواجہ معین الدین اجمیری اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، آج 11ویں شب لگ چکی ہے اور کل آج ہی سے شروع ہو گئی ہے 11ویں شریف۔ کل باضابطہ طور پر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی عقیدت کے مطابق تمام اہل ایمان، قطب ربانی، محبوب سبحانی، واقف اسرار رموز رحمانی، پیر پیراں، پیر میراں، شاہ جیلا، حضرت شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حاضرین محترم، یہ بہت مبارک محفل پاک ہے جس میں ہم اور آپ برکتوں کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ مجھے سنتے رہتے ہیں اور ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں بالخصوص ان کا خطاب آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ پہلے چند اشعار بطور نثر جو سرکار اعلیٰ حضرت کے مشہور زمانہ اشعار ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ سماعت فرمانے، پھر اس کے بعد 2 شعر بطور نظم تو ہے لیکن بطور جو ہے لہجہ اس کو پڑھوں گا۔ سماعت فرمائے، بڑے مشہور و معروف اشعار ہیں، جب تک وہ نہ بولے جائیں موقع پہ تو دم نہیں آتا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، سبحان اللہ بولیے ذرا، سبحان اللہ بولیں گے تو انشاءاللہ سبحان اللہ کی برکت سے گرمی آ جائے گی، ٹھنڈ بھاگ جائے گی۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اور اے غوث پاک اعلیٰ حضرت بطور نذرانہ غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور یہ شعر جو اصل میں نعت کا شعر ہے اور بطور منقبت سرکار اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کا بھی اس شعر میں ذکر کیا، جبکہ اس منقبت کا یہ شعر نہیں ہے۔
اس کو بھی سماعت فرمائے، اس سے ماقبل ایک اور شعر سماعت فرمائے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے مجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اور تجھ سے ڈر سے سب سے ہے مجھ کو نسبت. ہم غوث اعظم کے کتے ہیں، بولیے غوث اعظم کے کتے ہیں. تجھ سے ڈر سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس غلامی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، اس غلامی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ہمارے گردن میں جو ہے غوث اعظم کا پٹا ہے، ہم ان کے غلام ہیں. اور اب وہ مقدے کا جو شعر ہے جو بطور نعت سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، منقبت کا ہے. دیکھیے حشر و نشر کا میدان قائم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کی نہیں ہوگی، شوہر بیوی کی نہیں ہوگی. اس طریقے سے کوئی کسی کا حال لینے کے لیے وہاں تیار نہ ہوگا. جو جس کے پاس جائے گا وہ کہے گا میرے ہی حالات خراب ہے. سب کو اپنی فکر ہوگی، سب کو اپنے آپ میں پریشان ہوں گے. سوا نیزے پر سورج ہوگا، کعبے کی زمین ہوگی. تمام جو ہے امتی ہر ایک نبی کے پاس جائیں گے، اپنا جو ہے عریضہ پیش کریں گے. یا نبی اللہ ہمارے جو ہے ہماری مدد کیجئے، ہماری امداد کیجئے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہوں میں ان کے امتی پہنچیں گے اور کہیں گے آپ ہماری مدد کیجئے. لیکن حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کیا جواب ہوگا مسلمانوں؟ جواب صرف یہ ہوگا اذهبوا الى غیری، میرے غیر کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کے پاس جاؤ. آخری میں جب تمام امتی پریشان ہو جائیں گے، کوئی سہارا نہیں رہے گا، تو میرے آقا میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، ہمیں بچا لیجئے. رسول اللہ کیا فرمائیں گے؟ رسول اللہ فرمائیں گے انا لہا، میں ہی تو تمہاری مدد کے لیے ہوں، مجھے ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفیع محشر بنا کر یہاں قائم فرمایا. میں جس کو چاہوں گا جنت میں داخل کر دوں گا اور جس کو چاہوں گا جہنم میں پہنچا دوں گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ وہاں چلے گی صرف رسول کی، آپ شفیع محشر ہوں گے. دیکھیے سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں، شفیع محشر رسول ہوں گے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت فرما رسول اللہ کی بارگاہ میں میں بھی واسطہ پیش کروں گا. واسطہ پیش کروں گا. کس کا واسطہ؟ سنیے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. سرکار اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ رب کی جانب آپ ہمارا وسیلہ ہے، لیکن آپ کی بارگاہ میں بھی یہ وسیلہ غوث اعظم کو پیش کروں گا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے آواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو شعر بطور لہجہ سماعت فرما لیجیے. اب میں نے تھوڑا بہت پڑھنا شروع کر دیا ہے، آواز تو ویسی نہیں ہے لیکن بہت دمدار دو شعر، کلام بہت دمدار ہے. ہم قادری ہیں نا، فخر سے بولتے ہیں ہم قادری ہیں، ہمارے مرشد غوث اعظم ہے. کیونکہ جب قادری سلسلے میں کوئی مرید ہوتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے اپنا ہاتھ
اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا، نہیں بلکہ یہ کہا جاتا ہے میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ وہ تو وسیلہ ہوتے ہیں غوث اعظم تک پہنچانے کے لیے، ہمارے پیر و مرشد اگر کوئی ہے تو غوث اعظم ہے۔ تو سماعت فرمائیے، کیونکہ یہ اشعار موقع بھی ہے، نسبت بھی ہے، مناسبت بھی ہے۔ بطور خاص سماعت فرمائے مولانا صاحب۔ دنیا والوں تم کیا جانو، رتبہ غوث اعظم کا، دنیا والوں تم کیا جانو، رتبہ غوث اعظم کا، دنیا والوں تم کیا جانو، رتبہ غوث اعظم کا، سر پہ ہمارے، سر پہ ہمارے ہر لمحہ ہے سایہ غوث اعظم کا، سر پہ ہمارے ہر لمحہ ہے سایہ غوث اعظم کا، دنیا والوں تم کیا جانو، رتبہ غوث اعظم کا، سر پہ ہمارے ہر لمحہ ہے سایہ غوث اعظم کا۔ اور ساگر کے مسلمانوں یہ بات آپ بحسن و خوبی جانتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور جب قادری کا انتقال ہوتا ہے تو غوث اعظم کا مرید ہے، اس کی قبر میں شجرہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ رکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ سنیے بطور خاص سماعت فرمائیے، جس دم تم دفنانا مجھے، جس دم تم دفنانا مجھ کو، اے میرے احباب سنو، جس دم تم دفنانا مجھ کو، اے میرے احباب سنو، جس دم تم دفنانا مجھ کو، اے میرے احباب سنو، قبر میں میری، قبر میں میری تم رکھ دینا شجرہ غوث اعظم کا، قبر میں میری تم رکھ دینا شجرہ غوث اعظم کا، قبر میں میری تم رکھ دینا شجرہ غوث اعظم۔ پھر سے دوبارہ سماعت فرمائیے، گزارش ہے، جس دم تم دفنانا مجھ کو، اے میرے احباب سنو، جس دم تم دفنانا مجھ کو،
قبر میں میری تم رکھ دینا شجرہ غوث اعظم کا، دنیا والوں تم کیا جانو رتبہ غوث اعظم کا، سر پہ ہمارے ہر لمحہ ہے سایہ غوث اعظم کا۔ حاضرین محترم، چند آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، مالک شریعت، سیاہ لامکانی سے بے قصا، چارہ ساز درد مندہ، نیر تابہ غلغل قبا، گلے رخا، غریبوں کے غم گسار، محبوب پروردگار، ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ارواحنا فدا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خطیتاً تحفتاً درود پاک پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہم اور آپ یہاں محفل غوث اعظم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ غوث اعظم کی شان کیا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ غوث اعظم کو بڑے پیر دستگیر کہا جاتا ہے، اور غوث اعظم کا مقام کیا ہے؟ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں اور رسولوں میں ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے تمام ولیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کا مقام عطا فرمایا۔ اور دیکھیے غوث اعظم کا مقام کیسے، سیرت غوث اعظم کے اندر ایک روایت ہے، سیرت غوث اعظم کے اندر ایک روایت ہے، اور حدیث پاک بھی اس کو کہہ لیجئے آپ کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جس وقت گھر میں داخل ہوئے حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت فاطمہ بھی موجود ہے، حضرت امام حسن بھی موجود ہے، حضرت امام حسین بھی موجود ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر کے اندر داخل ہوئے تو معمول کے خلاف آپ جب بھی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے تو سب سے پہلے امام حسین کا بوسہ لیا کرتے تھے، امام حسین کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، لیکن آج معمول کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ جب بوسہ لیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جگر گوشے رسول بھی ہے اور حسنین کریمین کی والدہ بھی ہے، مولا علی کی جوزہ بھی ہے، آپ کے دل میں تھوڑی سی تکلیف ہونے لگی، یا رسول اللہ اے میرے والد بزرگوار، آپ سب سے پہلے آتے تھے، فطری بات ہے کہ ہر ماں کو اپنے چھوٹے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے، فطری چیز ہے، آپ دنیا کا جائزہ لے لیجئے، آپ بھی کسی کی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، ماں اور باپ کو اگر بچے دو ہیں چھوٹے بچے سے زیادہ محبت ہوا کرتی ہے، فطری چیز ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ دل میں احساس ہوا کہ آج میرے والد بزرگوار نے آج
سرور کائنات نے امام حسین کا بوسہ کیوں نہیں لیا؟ آج امام حسن کو معمول کے خلاف کیوں چوما؟ آپ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ آج کیا بات ہے؟ آپ نے معمول کے خلاف امام حسین کو چھوڑ کر امام حسن کی پیشانی کا بوسہ لیا کیوں؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ اور اے علی سن لو، میرے پاس حضرت جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا، ایسے ہی امام حسن کی اولاد میں غوث اعظم کو رب تبارک و تعالیٰ تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجے گا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ رسول اللہ خود فرما رہے جبریل امین مجھے سنانے آئے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا بوسہ لیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور غوث اعظم امام حسین کی اولاد نہیں ہے، آپ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، آپ نجیب الطرفین ہیں، ماں اور باپ دونوں کے اعتبار سے سید ہیں۔ اور حاضرین محترم غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ کیسی شان ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ کم علم ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے تو عقلوں میں نہیں گھستا۔ رسول اللہ کے علم غیب کی تو بہت دور کی بات۔ غوث اعظم فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ کے اندر ہے آپ کے الفاظ کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانا۔ تو جب غوث اعظم کے علم کے یہ عالم ہے تو غوث اعظم کے نانا حضور احمد مجتبیٰ کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہ شان ہے غوث اعظم، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام غوث اعظم۔ تو خود آقا کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ غوث اعظم سراپا کرامت۔ غوث اعظم کی ایک کرامت مشہور یہ بھی ہے، سن لیجئے کہ غوث اعظم کی جب مجلس میں کوئی آتا اور وہ یہ سوچتا کہ میں کرامت دیکھوں غوث اعظم کی، ابھی یہ وہ خیال ہی کرتا دل میں کہ کوئی کرامت نظر آ جائے، حضور غوث اعظم کی فوراً کرامت دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ شان ہے ہمارے پیر، ہمارے مرشد، مرشد اعظم حضرت شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی کی۔ وہ اور ہوں گے جو پیر بدلتے ہوں گے، ہمیں ناز ہے غوث اعظم کی غلامی کا، ہمیں ناز ہے کہ ہم قادری ہیں، قادری فقیر ہیں، اس در کے کتے ہیں۔ وہ اور ہوں گے جو پیروں کو بدلتے ہیں، ان کو بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں تو ناز ہے کہ ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ ارے غوث اعظم کی کیا شان ہے؟ قادری، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، سب کے گردن پر اگر کسی کا قدم مبارک ہے تو میرے غوث اعظم کا۔ جس وقت آپ نے یہ اعلان بغداد کی مسجد سے فرمایا تھا، 313 ابدال اسی مسجد کے اندر موجود تھے، اور حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول شہنشاہ ہندوستان، ہم سب کی جان، ہماری اس ہندوستان کے اندر پہچان اور ہمیں دین متین عطا کرنے والے خراسان کی پہاڑی میں مجاہدے میں مصروف تھے، ذکر میں مصروف تھے، عبادت و ریاضت میں مصروف تھے۔ جس وقت غوث اعظم نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، خواجہ اعظم کو بھی آواز پہنچی۔ خواجہ اعظم نے کیا عرض کیا؟ اے غوث اعظم، آپ کا قدم صرف میری گردن ہی پر نہیں ہے، میری آنکھوں میں بھی ہے، میرے سر میں بھی ہے۔ اسی کی ترجمانی حضور مفتی اعظم نے کری ہے کہ جہاں چاہو رکھو، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے،
جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. تو حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ سلطان الہند عطائے رسول کو اگر کہیں سے فیض ملا ہے تو وہ غوث اعظم سے ملا ہے. آج پوری دنیا اسے اکتساب فیض کر رہی ہے. اور حاضرین محترم، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم قادری ہیں. بلند آواز سے بولو فخر کرو کہ قادری ہیں. کیوں فخر کرو میں بتاؤں گا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی، تیرا ایک بھی مرید جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ سب کے سب جنت میں جائیں گے. کیوں نہ فخر کریں، ہم ایسے ہیں. قادری فقیر ہے یا غوث المدد، یا غوث کا نعرہ لگاتے رہیں گے اور چلنے والے چلتے رہیں گے. اور حاضرین محترم، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، دیکھیے مقام و مرتبہ غوث اعظم کا. کتابیں بھری پڑی ہیں، قلائد الجواہر وغیرہ، بہت سی کتابیں، غنیت الطالبین وغیرہ بھری پڑی ہے غوث اعظم کی شان میں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرا راز ایسا راز ہے، اگر سمندر میں میرے راز کو ڈال دیا جائے تو سمندر سوکھ جائے. اگر پہاڑ پر میرے راز کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے. اور اگر آگ پر میرے راز کو ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جائے. کوئی نہیں سمجھ سکتا مرتبہ غوث اعظم کا. کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ غوث اعظم کس شخصیت کا نام ہے. غوث اعظم کی کیا شان بلند و بالا ہے. ہم رات بھر بیان کرتے رہیں گے، زندگی بھر بیان کرتے رہیں گے، لیکن غوث اعظم کی شان کا ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ، کرونا مہاماری چلی نا بھی، کووڈ-19 کتنا چلا، 2 لاک ڈاؤن آئے، ہم سب کے عزیز و اقارب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب وہ جس بھی طریقے سے چلے گئے اور لاپرواہی کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، لیکن اپنوں کو کھویا نا ہم نے، سب نے کھویا. اللہ ان سب کی اہل ایمان کی مغفرت فرمائے اور اس کرونا جیسی مہلک وبا سے ہمارے ملک ہندوستان اور پوری دنیا کو محفوظ فرمائے، پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے. غوث اعظم کی شان کیا ہے دیکھیے. حضور غوث اعظم کے دور میں طاعون ایک مرض جاری ہوا. طاعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیٹ کا درد ہوتا تھا، وبائی مرض تھا. جیسے کرونا ہے نا، کرونا میں بخار آتا تھا، کھانسی آتی تھی، سردی ہوتی تھی. طاعون ایسا مرض تھا کہ اس میں پیٹ میں درد ہوتا تھا اور ایک دن میں 1,000 لوگ مرتے تھے بغداد میں. اور حضور غوث اعظم موجود ہے بغداد کی سرزمین پر. غوث اعظم کی شان کیا ہے دیکھیے. غوث اعظم کی بارگاہ میں لوگ پہنچتے ہو، کہا حضور طاعون کے مرض سے روزانہ 1,000 لوگوں کی موت ہو رہی ہے. حضور کرم فرما دے، دعا عطا فرما دے، کوئی دوا عطا فرما دے. غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ غوث اعظم نے کہا میرے مدرسے میں چلے جاؤ اور مدرسے کے باہر جو گھاس لگی ہوئی ہے اس کو سینے میں بن لینا اور اس کا پانی پی لینا، کبھی کسی کی طاعون سے موت نہیں ہوگی. جس گھاس کو غوث اعظم کے مدرسے سے نسبت ہو جائے، جب اس گھاس کا یہ عالم ہے تو سراب و ذات غوث اعظم کا کیا عالم ہوگا. اندازہ لگا سکتا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اکتساب فیض کر لیں گے. وہ اپنے آپ کو سب سے بڑے علامہ فہامہ مفتی سمجھ لیتے ہیں، بغیر پڑھے لکھے جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، گوار لوگ. اور وہ سوچتے ہیں کہ ڈائریکٹ مدرسے جی تو وہ کہتے ہیں نا عالم مولویوں کی الگ جماعت ہے، مفتیوں کی الگ ہے، اور جو پیری مریدی الگ ہے. ایسا نہیں ہے. ارے غوث اعظم سے بڑھ کر کوئی مرید ہے؟ غوث اعظم سے بڑھ کے شیخ ابو سعید مخزومی کا کوئی مرید ہے؟ اور غوث اعظم سے بڑا کوئی پیر ہے؟ بولیے. لیکن غوث اعظم بھی مدرسے پڑھنے گئے، خواجہ غریب نواز بھی مدرسے پڑھنے گئے، امام احمد رضا نے بھی مدرسے پڑھا ہے. ایسا نہیں ہے، جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا. اب دیکھیے عالم کا مطلب یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بظاہر علم حاصل کرے، یہ بھی نہیں. ہو سکتا کوئی اللہ کے ولی نے اس کو پلا دیا ہو،
یہ شان رہتی ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں. شیخ جمال الاولیاء کا واقعہ، رامپور کے جو بزرگ ہیں، ایک پنڈت کو حافظ بنا دیا تھا آپ نے، وہ واقعہ بھول گئے. تو ایسی روحانی شخصیات بھی موجود رہتی جو کھڑے کھڑے عالم بناتے تھے. لیکن علم ضروری ہے. ولایت کے منصب میں جبھی فائز ہوگا، اللہ اسی کو عطا فرمائے گا جو عالم باعمل ہوگا، اور جو تقوی و طہارت میں ممتاز ہوگا. آج کوئی ایسا ولی اولیاء بتا دیجئے جو عالم نہ ہو. کوئی بھی ہو، حضرت غوث اعظم سے لے کر حضرت دادا گنج بخش حجویری، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، فرید الدین گنجی شکر، نظام الدین اولیاء، علاء الدین صاحب کرگل، قرض کے نیچے تک آ جائیے، سب نے علم حاصل کیا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ علم الگ چیز ہے، اور نہیں، دو چیزوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ڈیوائیڈ، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. میں کہتا ہوں اور اپنے علماء کے اقوال کے مطابق کہتا ہوں کہ شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی وجود نہیں ہے. جہاں طریقت ہوگی وہاں شریعت ہے. شریعت کے بغیر اگر انسان طریقت کو سمجھے تو وہ سمجھ لیجیے جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے. کیونکہ جہاں شریعت ہوگی وہی طریقت ہوگی، اور شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہو سکتی. بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم ایسے شیخ کے مرید ہیں، غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہم ڈالیں گے. اور حاضرین محترم دیکھیے آپ کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے، غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا جو ہے عظمتیں عطا فرمائی. کوئی عام بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. شیخ علامہ عبدالحق محدث دہلوی، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ اگر اپنی طرف سے یہ بات بولوں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو شک ہو جائے، اس لیے حوالے کے ساتھ بولتا ہوں. شیخ علامہ عبدالحق محدث دہلوی اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کے مرید صرف انسانی نہیں، صرف جنات کی نہیں، بلکہ فرشتے بھی غوث اعظم کے مرید. کیا شان ہے غوث اعظم، نوری مخلوق. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، کوئی سوچے کہ جو ہے مفتی صاحب نے بول دیا، نہیں. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. کیا شان ہے غوث اعظم کی، غوث اعظم کی عظمت کی کیا شان ہے. حاضرین محترم، ایک شخص، آپ جانتے ہیں غوث اعظم جب باز کرتے تھے کرامت دیکھیے کیسی. آج ہمیں مائک کی ضرورت ہے اپنی آواز پہنچانے کے لیے، مائک کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر بغیر مائک کے ہاتھ میں نہیں پہنچ پائے گی آواز، مائک کے بغیر. لیکن غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے، باز فرماتے تھے، 70,000 کا مجمع رہا کرتا تھا. کتنا؟ 70,000 کا مجمع. اور کرامت دیکھیے غوث اعظم کی، مجمع گول حصار کی طرح ہو جاتا تھا، جیسے قبہ ہوتا نا، قبہ گول گنبد کی طرح، ایسا مجمع بن جاتا. اور غوث اعظم کی کرامت دیکھیے، روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جس طریقے سے آگے والا غوث اعظم کی آواز کو سنتا، پیچھے والا بھی غوث اعظم کی آواز کو سنتا. جس طرح پیچھے والا سنتا، دائیں والا بھی غوث اعظم کی آواز کو سنتا. جس طرح دائیں والا سنتا، بائیں والا بھی غوث اعظم کی آواز کو سنتا. بغیر مائک کے 70,000 مجمع کو غوث اعظم خطاب فرمائے گا. اور جب آپ خطاب، دور دور سے لوگ آپ کا آواز سننے کے لیے آتے تھے، اور غوث اعظم کا خطاب بھی ایسا ہوتا کہ ہم لوگوں کی زبانوں میں اب وہ تاثیر نہیں رہی، کیونکہ عمل سے کورے ہیں. غوث اعظم ہے. جس وقت آپ باز فرماتے تھے اور جب باز ختم ہوتا تھا تو جب مجمع ہٹتا تھا تو کئی جنازے اٹھانا پڑتے تھے، کئی لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا. انتقال کیسے ہوتا تھا؟ غوث اعظم جب باز فرماتے تھے تو بندے کے اندر خدا کا خوف اتنا سرایہ کر جاتا تھا کہ اس کی روح کو غصے انسانی سے پرواز آ جایا کرتی تھی. یہ شان ہے غوث. جب ایک شخص حضور غوث اعظم کا چاہنے والا، دیکھیے
ایک شخص حضور غوث اعظم کا چاہنے والا جس وقت حضور غوث اعظم کا بعض سنا و بعض مکمل ہوا، تقریر ہونے کے بعد وہ اپنے چاہت میں وزد میں کپڑے پھاڑنے لگا، اس نے اپنے سینے کو چاک کر دیا، کہا غوث اعظم اے میرے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ تو صحابہ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ کیا کہا اس نے جملہ؟ معاذ اللہ علیہ ظالم، اس نے کہا عقیدت میں وزد میں آ گیا وہ غوث اعظم کا بات سن کے، کہا آپ تو صحابہ سے بھی آگے بڑھ گئے۔ حضور غوث اعظم نے اس کے پاس گئے اور اس کے سینے میں ایک طاقت سے مکہ مارا، کہا خاموش ہو جا، جانتا ہے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص 80 سال کی عمر میں آیا، زندگی بھر 80 سالہ زندگی میں شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، ہر قسم کے حرام کام کرتا رہا، کوئی بھی ایسا برا کام نہیں تھا جو اس نے نہ کیا، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں 80 سال کے بعد وہ جو ہے ایمان لانے کے لیے آیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اپنے گناہوں سے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ رسول اللہ نے پڑھوایا، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ 80 سالہ شخص جس نے زندگی بھر گناہ کیا، زنا کیا، شراب کیا، ہر برا کام کیا، اب وہ شخص مسلمان ہو کے اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں یہ حدیث پاک، کہا وہ شخص اپنے گھر جا رہا ہے اور ابھی راستے ہی میں تھا، گھر پہنچ بھی نہیں پایا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ایمان لایا، نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ کوئی کار خیر کیا، نہ کوئی نیک عمل کیا، نہ صدقہ و خیرات کیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف مسلمان ہو کے رسول اللہ کی زیارت کر کے، رسول اللہ کے دستِ مقدس پر ایمان لا کے، کلمہ پڑھ کے اپنے گھر جا رہا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ صحابی جو راستے میں انتقال کر گیا، اس کی سواری کی، اس کے گھوڑے کی ٹاپ سے جو دھول اڑتی ہے عبد القادر جیلانی اس کے برابر، یعنی یہ شان ہے صحابہ کی۔ صحابہ کے لیے علم و تقوی شرط نہیں ہے، نسبت شرط ہے۔ جس نے رسول اللہ کی ماتیں کی نگاہوں سے، جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ شخص صحابی ہے، اور صحابی کے درجے تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ابھی جس صحابی نے نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ کوئی نیک عمل کیا، غوث اعظم فرما رہے میں اس کے برابر بھی نہیں۔ آج جو لوگ صحابہ پر بدگمانی کرتے ہیں، جو لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی اس فرمان کو سن لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی صحابہ کی تعظیم کا ہمیں درس دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اصحابی کا نجوم بیعیدی اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم اس میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حاضرین محترم، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ دیکھیے غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کی حکومت کہاں کہاں چلتی ہے۔ پہلے ایک بات سماعت فرما لیجئے جو مارکت الآرا ہے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم نے قسم کھائی
کیا کھائی؟ ذرا جواب دیجئے، سننے سے قسم کھائی کہ جب تک میرا اللہ مجھے نہیں کھلائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیا کھائی؟ جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دو روایتیں ہیں اس کے اندر۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور غوث اعظم نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا 40 دن تک۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک غوث اعظم نے نہ ایک پانی کا قطرہ پیا اور نہ ایک لقمہ گلے سے نیچے اتارا، اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ حضرت خضر آئے، حضرت خضر علیہ السلام، کہا عبد القادر جیلانی کھا لو، کہا میں بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، لیکن جب تک میرا رب مجھے نہ کھلائے گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ آپ نے ایک خاص بات دیکھی ہوگی، جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے، محبوب ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، عزیز و اقارب ہوتا ہے، جس سے زیادہ نسبت ہوتی ہے، تو آدمی محبت میں اس کو کہتا ہے تمہیں میری قسم کھانا کھا لو، وہ کہتا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ تمہیں میری قسم کھانا کھا لو، تمہیں میری قسم تم یہ کر لو، تمہیں میری قسم تم وہ کر لو، کہتا کہ نہیں؟ جس سے محبت ہوتی فطری بات ہے۔ اگر کوئی دوست ہے تو کہے گا تمہیں میری قسم یار کھاتا ہوں، تھوڑا سا لے لو، تمہیں میری قسم میرا یہ کام کر دو، حوالہ دیتا نا۔ اب دیکھیے 40 دن تک غوث اعظم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی کہا کھا لو، کہا جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ رب تبارک و تعالی حضرت غوث اعظم سے فرماتا ہے اے عبد القادر جیلانی تجھے میری قسم کھانا کھانا۔ اسی کی ترجمانی سرکار اعلی حضرت نے کی تھی، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا۔ اب اس کے آگے کا واقعہ دوسری روایت سماعت فرمائی اسی سے متعلق۔ جب 40 دن ہو گئے کیسے غوث اعظم نے کھانا کھایا؟ رب قسمیں دے رہا ہے، رب اپنے بندے کو قسمیں دے رہا ہے کہ تجھے میری قسم ہے عبد القادر کھانا کھا لے۔ حضرت غوث اعظم نے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کو القا ہوا، الہام ہوا کہ اے شیخ ابو سعید مخزومی جاؤ عبد القادر جیلانی کے پاس اور کہو تمہارے رب نے جو ہے مجھے بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، شیخ ابو سعید مخزومی حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچے۔ حضرت غوث اعظم نے 40 دن تک کس بھی جو ہے کوئی بھی دانا، کوئی بھی کھانا، کوئی بھی پانی کا قطرہ اپنے گلے کے نیچے نہیں اتارا تھا، عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ اور جو ہے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی پہنچے اور کہا ہے عبد القادر جیلانی کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ کہا میں نہیں کھاؤں گا، میں نے رب سے کہا کہ جب تک رب اپنے دستے قدرت سے مجھے نہ کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ کہا ہے عبد القادر جیلانی تیرے رب ہی نے تو مجھے بھیجا ہے۔ تب جا کر آپ نے کھانا کھایا۔ اور حضرت شیخ ابو سعید مخزومی جانتے ہیں کون ہیں؟ شجرے میں پڑھتے ہیں نا قادری میں بول حسن ابو سعید سادسہ کے واسطے۔ اسی وقت حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضرت غوث اعظم کو مرید کیا اور خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے پیر و مرشد ہیں شیخ ابو سعید مخزومی۔ یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور دیکھیں ایک واقعہ سنا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر حضرت کا خطاب سماعت فرمائیے۔ کیسی شان ہے غوث اعظم کی۔ بغداد شریف میں ایک گھر میں ایک لڑکی، نوجوان لڑکی، خوبصورت لڑکی اپنی چھت میں کپڑے بگالنے کے لیے گئی۔ کپڑے بگالنے کے لیے گئی، چھت سے غائب، پتہ ہی نہیں۔ اس کے والد نے، اس کے عزیز و اقارب نے پورے بغداد میں ڈھونڈ ڈالا، کہیں بھی وہ لڑکی نہ ملی۔ پورے بغداد کو چھان ڈالا، کوئی پتہ نہیں۔ چھت میں کپڑے بگالنے گئی تھی، اچانک چھت سے کیسے غائب ہو گئی کچھ بھی پتہ نہیں۔ کسی نے کہا حضرت غوث اعظم جب موجود ہے تو تم یہاں وہاں کیوں بھٹک رہے ہو؟ ان کے پاس جاؤ نا، تمہارے سوال کا جواب وہی ملے گا تمہیں۔
غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ شخص پہنچا اور اپنی پریشانی پیش کی. کہا غوث اعظم میری بچی کپڑے بگاڑنے کے لیے چھت پر گئی تھی, وہاں سے غائب ہو گئی. میں نے بغداد کے ہر ایک محلے کو چھان ڈالا, ہر ایک گلی کو چھان ڈالا, ہر ایک رشتہ دار کے گھر پر ہو گیا, آ گیا, پوری بغداد کو ڈھونڈ ڈالا, پورے بغداد کو چھان ڈالا, لیکن کہیں پر بھی میری لڑکی نہیں ملی. اے شیخ اب آپ ہی میری امداد کیجئے, اب آپ ہی میری مدد کیجئے. غوث اعظم نے تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کو بند کیا, کہا اے شخص تیری لڑکی کو ایک شریر جنات تیرے گھر کی چھت سے اٹھا کر لے گیا. شریر جنات اٹھا کر لے گیا. جناتوں میں بھی انسانوں کے جیسے مخلوق تو ناری ہے, آگ سے پیدا ہے. جیسے انسانوں میں ہوتے نا اچھے برے کافر مومن, ایسے ہی جناتوں میں بھی ہوتے شریر اچھے نیک و صالح متقی پرہیزگار, بد سے بد برے سے برے, کافر بھی مومن بھی, ایسے جناتوں میں بھی شریر ہوتے ہیں. کہاں کو اٹھا کے لے گیا. کہا حضور اب میں کیا کروں, میں کہاں ڈھونڈوں اس کو جنات کو. کہا تو اتنا اس فلاں ملک میں جا, فلاں ملک میں اتنے پہاڑ پار کرنے کے بعد فلاں پہاڑ پر جا کر رات میں بیٹھ جانا, اور میں جو الفاظ تجھے دے رہا ہوں حصار بنا لینا. کچھ پڑھنے کے لیے غوث اعظم نے دیا, کہا گھیرا کھینچ کے پڑھ کے گھیرا حصار بنا لینا اور حصار کے درمیان تو بیٹھ جانا. کہا حضور پھر بیٹھ جاؤں, پھر میں کیا کروں. کہا جناتوں کا قافلہ وہاں سے رات میں نکلے گا, سب جنات نکلتے جائیں گے اور تجھے دیکھتے جائیں گے. سب سے آخری میں جناتوں کا سردار نکلے گا, وہ تجھ سے سوال کرے گا کہ اے آدم زاد, اے انسان, تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, کیا معاملہ ہے. تو تو پورا اپنا معاملہ بتا دینا کہ مجھے ہمارے پیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی البغدادی نے پہنچایا ہے, میری لڑکی کو ایک شریر جن میری چھت سے اٹھا کر لے گیا ہے, مجھے غوث اعظم نے بھیجا ہے. کہا وہ تیرا مسئلہ حل کر دے گا. اب وہ شخص میلوں کی مسافت طے کرتا ہوا, مشقت برداشت کرتا ہوا, بیٹی کی محبت میں پریشانیوں کو جھیلتا ہوا, ملکوں کو کراس کرتا ہوا اس پہاڑ پر پہنچ گیا. رات کا وقت ہو گیا. حصار جو غوث اعظم نے جو الفاظ اس کو تعلیم کیے تھے, وہ الفاظ پڑھنے کے بعد اس نے گول حصار بنایا اور اس حصار کے درمیان بیٹھ گیا. رات کا جب آخری پہر آیا, جناتوں کا قافلہ چلنا شروع ہوا, جنات نکلنے لگے, سب اس شخص کو دیکھتے جاتے, لیکن کوئی بھی جنات اس آدم ذات سے کوئی گفتگو نہیں کرتا, کوئی کلام نہیں کرتا. سب کے سب نکل گئے. سب سے آخری میں گھوڑے پر بیٹھا ہوا جناتوں کا سردار آ رہا ہے, اس کے ارد گرد بہت سے جنات سپاہی اس کو گھیرے ہوئے. جس وقت وہ اس آدم ذات اس انسان کے سامنے اس لڑکی کے والد کے پاس پہنچتا ہے, جو کچھ غوث اعظم نے اس شخص سے فرمایا تھا ہوا وہی. غوث اعظم نے جو فرمایا تھا کہ وہ شخص وہی رکے گا, وہ جنات وہی رکے گا, وہ جناتوں کا سردار وہی رک گیا اور کہا اے آدم ذات تو اتنے دور سنسان میں اس تاریک پہاڑ میں اندھیرے میں یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, کیا معاملہ ہے. کہا اے جناتوں کے سردار, مجھے بغداد سے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. کہا میری بچی کو تمہارا ایک شریر جنات میری چھت سے اٹھا کر لے گیا. جناتوں کے سردار نے کیا کہا, کہیے سبحان اللہ. کہا تمہیں بغداد سے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. ارے وہ تو میرے بھی پیر ہے, وہ تو میرے بھی پیر ہے. کہا انہی نے بھیجا ہے. کہا اس نے حکم دیا فوراً جنات کو, دوسرے جنات سپاہیوں کو, کہا اس جنات شریر جنات کو ڈھونڈ کے لاؤ اور اس کی لڑکی کو بھی لے کر آؤ. پل میں وہ جنات روانہ ہوئے
اور اس شریر جنات کو بیڑیوں میں جکڑ کر اور اس کی لڑکی کو ساتھ میں لے کر آ گئے. کہا یہی جنات, یہی تمہاری لڑکی ہے؟ کہا ہاں یہی میری لڑکی ہے. والد نے محبت سے, عقیدت سے, الفت سے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا. کئی دنوں کی حسرت تھی, کئی دنوں سے پریشان تھا, کئی دنوں سے مصیبتوں کو جھیل رہا تھا, اپنی بیٹی کی جدائی کے غم برداشت کر رہا تھا. محبت سے اس کی پیشانی کو چومنے لگا. اب جناتوں کے سردار نے کہا یہی وہ جن ہے. لڑکی نے کہا یہی وہ جن ہے جو مجھے چھت سے, میں اپنے چھت پر کپڑے پکڑنے کے لیے گئی تھی اور یہ مجھ پر فریبدہ ہو گیا, یہ مجھ پر عاشق ہو گیا, مجھ کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور مجھے جو ہے وہاں سے اٹھا کر ایک جنگل میں لے گیا, وہاں اپنے ساتھ رکھا تھا. جناتوں کا سردار کہتا ہے اے شریر جنات, تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو نے میرے پیر عبد القادر جیلانی کے علاقے میں گھسا کیسے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, اس نے تمام جنات سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسی وقت اس شریر جنات کا سر سے جدا کر دیا جائے, اس کے سر پر تن سے جدا کر دیا جائے. یہ شان ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی, صرف انسانی مرید نہیں ہے. اس لیے تو شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں رکھا ہے کہ صرف انسان ہی آپ کے مرید نہیں ہے, جنات بھی آپ کے مرید ہیں اور فرشتے بھی آپ کے مرید ہیں. اور ہم تو غوث اعظم کو اس سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. ہم قادری ہیں, قادری اور فخر سے کہتے ہیں قادری ہے, اور مرتے تب تک کہتے رہیں گے قادری ہے, اور ہماری آنے والی نسلیں بھی قادری کہتی رہیں گی. اور حضور برہان ملت, حضور محمود ملت نے یہی پیغام ساغر کے مسلمانوں کو دیا تھا. اور محمود ملت کو تو ہم لوگوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا, ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں, اور جن لوگوں نے برہان ملت کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے انہوں نے بھی یہی سنا ہوگا کہ جو ہے, اس لیے تو ہم کہتے ہیں قادری کر, قادری قادری قدر قادر قدرت نما کے واسطے فخر سے کہتے رہیں گے کہ ہم قادری ہیں اور ہمیں پیر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کمزور ہو گئے اعتقاد والے جو اپنا پیر بدلتے ہیں. ہمیں تو فخر ہے کہ قادری پٹا ہماری گردن پہ ڈلا ہوا ہے اور قیامت تک ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے. اور دیکھیے آقا کی حدیث ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا بروز قیامت اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں, خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں, حضرت امام احمد رضا اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں. تو ہم جو ہے حضرت برہان ملت سے محبت کرتے ہیں, محبود ملت سے محبت کرتے ہیں, شہنشاہ ساغر داؤد مکی سے محبت کرتے ہیں. بروز قیامت انہی کے گروہ میں اٹھا جائے گا. اور ہم سب ولیوں کا ادب, اعلیٰ حضرت نے کیا شعر کہا تھا, جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, یعنی جو حضور غوث اعظم سے پہلے ہوئے جو ولی, جو بعد میں ہوں گے یا قیامت تک جو ولی ہونے والے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور امام احمد رضا کی تعلیم تو یہی ہے کہ ہم سب اولیاء اللہ کو مانتے ہو. ایک حدیث پاک سن لیجئے, آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو نہیں مانتے, فلاں ولی کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے. اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا من عاد لی ولیًا فقد عاد لی, جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے, دشمنی رکھے, گویا کہ اس نے مجھ سے دشمنی رکھے. اور ایک اور مقام پر رسول اللہ فرماتے, ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جس نے اللہ کے ولی سے عداوت رکھی, دشمنی رکھی, توعید کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اعلان جنگ فرما دیا. کس نے جنگ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کر دیا. تو جس کو رب تبارک و تعالیٰ جس سے جنگ کا اعلان کر دے اس کی ہستی رہے گی, وجود مٹ جائے گا, کیونکہ پیدا کرنے والا تو وہی ہے. تو سب ولیوں کا ادب کیجئے. ہم غلام غوث و خواجہ و رضا ہیں اور ٹنکے کی چوٹ پر کہتے رہیں گے ہم سنی ہیں, سنی تھے اور قیامت تک سنی رہیں گے, اور مسلک کے اعلیٰ حضرت مضبوطی کے ساتھ قائم ہے.
اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. یہی تعلیم اعلیٰ حضرت نے ہمیں دی تھی, یہی تعلیم حضور مفتی اعظم نے ہمیں دی تھی, یہی تعلیم میرے مرشد عزت حضرت تاج الشریعہ نے دی تھی, یہی تعلیم میرے جو ہے مرشد بیعت کے والد محترم روحانی فرزند اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے حضور برہان ملت نے دی تھی, اور یہی تعلیم ہمارے مرشد بیعت, ہمارے پیر, ہمارے سیدی, ہمارے آقائی, ہمارے مولائی, ہمارے موبائی حضرت محمود ملت نے دی تھی. اور یہی تعلیم آج بھی مفتی اعظم مدھیہ پردیش حضور حامد ملت کی جانب سے دی جا رہی ہے, اور اسی پر ہم تا قیامت عمل کرتے رہیں گے. ہماری آنے والی بھی نسلیں اسی پر عمل کرتی رہیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.